قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور ہم 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169 سے آج اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اس سے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں موجود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں پہ اللہ پاک نے یہودیوں میں سے ان کا ذکر فرمایا کہ پہلے ان کے افراد احباب وہ جو اچھے تھے اور اہل کتاب اس کتاب کے احکامات پر یہ عمل کرنے والے تھے، پھر ان کے بعد جو جانشین بنے وہ ایسے بنے کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر کافی سارے احکامات کو بدل کر رکھ دیا، یعنی مال کے عوض میں، رقم کے عوض میں حکم شرعی کو بدل دینا، لوگوں سے رشوت وصول کرنا، اور یہ سب کچھ کوئی غفلت میں نہیں، جان بوجھ کر قصدن ایسا ہوا، اور پھر بھی امید کیا رکھنا؟ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یہودیوں کی یہ اس جماعت جس کا یہ ذکر ہو رہا ہے، وہ کیوں یہ سمجھتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا، ہم یعنی جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کریں، گناہ کریں، ہم چونکہ اولاد ہیں تو اس وجہ سے ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ ناظرین کرام، آج بھی اگر ہم غور کریں تو کچھ لوگوں کے تصور آج بھی مختلف انداز سے پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہم فلاں کی اولاد ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، بس ہمیں یہ مرید ہونا کافی ہے، باقی ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی انہوں نے اپنا ایک گمان بنا لیا اپنے ذہن میں۔ حالانکہ پیر کامل بھی کبھی بھی کسی آدمی کو یہ چھوٹ تھوڑی دیتے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، تم گناہ کے کام کرتے رہو، میں تمہیں بخشوا لوں گا، قطعاً نہیں۔ بلکہ پیر کامل تو ہمیشہ سیدھی راہ کی طرف چلنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو جو لوگوں نے گمان بنا لیا کہ صرف اس وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ یہود نے اس طرح شروع کیا تھا، اور یہ کہتے تھے ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی، اور یہ کام بھی چلتے تھے۔ ایک روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ان قریب لوگوں کے سینوں میں سے قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے۔ وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ان کے اعمال صرف طمع اور حرص ہوں گے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے، وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے اور کہیں گے ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی کیونکہ ہم تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یعنی کام ایسے، اور امید یہ رکھنا مغفرت ہو جائے گی۔ امید مغفرت کی آدمی رکھے، لیکن کام بھی اسی طرح کی کر رہے ہیں کہ جو بخشش اور مغفرت کی طرف لے جانے والے۔ جنت میں جانے کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے،
مگر راستہ پوچھا جائے کون سا اختیار کر رہے ہیں، جنت کا راستہ یا کوئی اور، تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ انہوں نے راستہ کون سا اختیار کیا ہوا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ علماء مشائخ جو خود تو ایک اچھے راستے پر گامزن ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں اپنی اولاد کے طرز عمل کو ضرور ٹھیک کرنا ہوگا، ان کی تعلیم، تربیت، دینی طور پر تربیت، ان کے دل میں خوف خدا پیدا کرنا، کیونکہ ظاہر ہے یہ دنیا سے جب جائیں گے تو ان کے جانشین جو بننے والے گئے، ان کی مسند پر جو بیٹھنے والے گئے، اگر ان کے دلوں میں اس طرح نہ دین کا علم ہوا نہ اللہ کا خوف ہوا تو پھر وہ آگے کئی لوگوں کے اعتبار سے تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے اور استقامت دے۔ آگے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یعنی اس پر عمل کرنا، اس کے احکامات کو ماننا، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنا۔ اور اس کا شان نزول بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کیا گیا کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے یعنی اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما اور پھر جو کچھ اس میں تھا، اور اس میں چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی تذکرے موجود، تو اس لیے حضور اسلام کی بارگاہ میں آئے تو ایمان بھی لے کر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس وقت بھی وہ ٹھیک تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور یہی وجہ ہے توریت کو ہی مضبوطی سے اور کما حق کو تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تو انہیں ایمان کی دولت مل گئی۔ اور ساتھ اللہ پاک نے کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد جو ذکر کیا تو وہ نمازوں کا ذکر بھی کیا، نماز کو قائم کرنے والے۔ دیکھیں ناظرین کرام، نماز اتنی بڑی ایک اہم چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو اس کے سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر اس میں ہی اس کی کوئی خرابی ہوئی تو پھر بقیہ معاملات میں بھی خرابی آئی۔ یہ روایات میں بیان فرمایا گیا، یعنی عبادات میں سب سے پہلے وہ نماز کا پوچھا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، گویا وہ صاحبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی بنی اسرائیل نے جب توریت کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے گویا کہ وہ اس سے انکار کر بیٹھے کہ یہ ان پر ایک مشقت لگی کہ اتنی چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان کے اوپر ایک پہاڑ تھا، اور وہ ایسے خوف زدہ ہوئے کہ یہ ہمارے اوپر ہی گویا کہ گرنے لگا، اور وہ سجدے میں چلے گئے۔ اور سجدے کی کیفیت بھی تفاسیر میں بیان کی کہ وہ یوں کہ ایک آنکھ سجدے کی طرف اور دوسری آنکھ وہ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہاں پر گر نہ جائے۔ تو انہیں یہی کہا گیا کہ اس پہ عمل کرو ورنہ تم پہ یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ یہ ایک طرح کی ان کو ایک وعید اور ایک سزا بیان کی گئی۔ ناظرین کرام، توریت کے یہ احکامات ایک ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے اس امت پر جو رحمت فرمائی کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اور احکامات آہستہ آہستہ آئے، تدریجاً آئے، کچھ احکامات پھر کچھ احکامات پھر کچھ احکامات، تاکہ وہ آرام سے اس پر عمل کرنا وہ آسان تھا، سہل تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کو جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو وہ 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ ترجمہ: اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ یہ کس لیے ہوا؟ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ اب یہ ہے کہ اولاد آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے آگے ان کی ذریت اور پھر ان کی ذریت اولاد سے آگے ساری نسلیں چلیں، تو اللہ پاک نے انہیں کیا کہ پہلے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ اقرار کروایا، یعنی کیا تمہارا رب نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ یہ اس لیے اقرار کروایا گیا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے باپ دادا تو اسی کام میں تھے، شرک میں یا اسی میں مبتلا تھے، ہم بھی اسی میں چلتے ہوئے آئے۔ یہ عذر نہیں چلے گا۔ اللہ نے عقل، فہم، فراست دی، تو رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا یعنی یہ دیگر چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ تو رب تعالیٰ نے پہلے جو میثاق لیا ہے یعنی گویا کہ دلوں کی تہ میں یہ بات رکھ دی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر اسی بات کو یاد کرانے کے لیے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اور وہی اللہ کا عہد انہیں یاد کروایا۔ اب اس کے باوجود کوئی یہ عذر کرے کہ نہیں یہ وہ کرتا ہوا آیا تو اس لیے میں کرنا۔ یاد رکھیں ویسے تو دین کے احکامات میں یعنی اس کے علاوہ بھی اگر دینی احکامات میں بھی کئی لوگ عذر کرتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو شرعاً معلوم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہوتا۔ عام حالات میں یہ چیزیں عذر نہیں ہوتی کہ معلوم نہیں تھا اس لیے اس کو مان لیا جائے۔ جو آپ کام کریں گے وہ واقع ہو رہا ہے، وہ چاہے نکاح کا معاملہ، طلاق کا معاملہ یا کچھ اور ایسا معاملہ، تو غلطی ہوئی، اسی طرح لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، تو یہ عذر نہیں ہے۔ آپ نے کیوں نہیں معلوم کیا؟ یہ ایک کام تھا، آپ کو اس کو سیکھنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ چیزیں عذر یوں نہیں ہوتی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے وہ جو عہد لیا، جو میثاق والا عہد ہے، جو دلوں میں بات یہ اتاری ہوئی ہے، اور ویسے بھی کائنات میں رب تعالیٰ نے ایسے شواہد اور گواہ، وہ کائنات اور اس کی تخلیق کے اندر ہی غور و فکر اور تدبر کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، وہ کوئی ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جو شروع سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ پیدا نہیں ہوا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے یہ جو عقل و شعور دیا وہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کو مانا جائے۔ پھر وہ جو عہد میثاق جو لیا، عہد لیا، اور پھر نبیوں نے آ کر اس کی یاد دہانی بھی کروائی، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ پیچھے کوئی عذر کسی طرح کا بھی وہ رہ نہ سکے۔ یا یہ بات بھی پتہ چلی کہ کسی بھی برائی کا آغاز کرنا تو برا ہی ہے، لیکن بعد والے یہ چھوٹ نہیں جائیں گے کہ یہ فلاں کر رہا ہے تو میں اس لیے کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، کسی کو بھی کوئی گناہ جاریہ یا ایسا کام نہ شروع کرنا چاہیے، نہ اسے آگے پہنچانا چاہیے، لیکن اگر کسی نے گناہ کا کام شروع کیا ہے تو بعد والوں کو تو اللہ نے جو عقل و شعور دیا تو اس پر عمل کریں، نہ کہ یہ کہ وہ اس کے ذمہ لگا دیں اور خود اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں، نہیں، بلکہ ان کی بھی گرفت ہوگی، یہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ اتنی واضح دلائل اور یہ سب چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں، یعنی کچھ یہاں بیان فرمایا، کچھ اور مقامات پہ بیان فرمایا، تاکہ سننے والے، آپ جن کو پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ ان پر ایمان لے آئیں اور غور و فکر اور تفکر اور تدبر کریں اور ایمان لائیں۔ بعض لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی، بعض ڈر کے ذریعے ایمان لاتے ہیں، بعض کسی لالچ کی وجہ سے، بعض وہ ہیں کہ جو دلائل سے مانتے ہیں۔ تو مختلف انداز سے قرآن مجید کے اگر اسلوب پہ بیان کریں
تو مختلف انداز سے انہیں ترغیبات یہ بیان کی گئیں تاکہ لوگ کسی طرح بھی وہ ایمان کی طرف آ جائیں اور ایمان قبول کر لیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب اس میں مختلف بیان کیا گیا کہ وہ آدمی کون ہے، کہ جس کے بارے میں تو زیادہ تر تفاسیر میں اس کا جو شان نزول جو بیان کیا گیا تو اس سے مراد وہ بلعم بن باعورہ، یہ وہ شخص جو پہلے تو بڑی نیکیاں کرنے والا، اسم اعظم کا ورد کرنے والا، لیکن مال کی لالچ ایسی آئی کہ پھر یہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا۔ اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ بلعم بن باعورہ یہ ایک عبادت گزار آدمی تھا، اس میں اعظم کا ورد کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین کی طرف اور سرزمین شام کی طرف آ پائے تو اس بلعم بن باعورہ کی جو قوم تھی، لوگ تھے، وہ اس کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہ ہم سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل آباد ہو جائے، تو آپ ان کے خلاف دعا کرو۔ تو کیونکہ بلعم بن باعورہ کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوہ تھا۔ اب اس نے کہا کہ افسوس ہے کہ تم اللہ کے ایک نبی پر اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں، ان کے خلاف مجھ سے دعا کروا رہے ہو۔ لیکن لوگوں نے، قوم نے اصرار کیا کہ نہیں، تم دعا کرو، دعا کرو۔ یہ جب لگے رہے پیچھے تو بلعم بن باعورہ نے کہا کہ میں پہلے اللہ کی مرضی معلوم کر لوں، اور یہ ایسے ہی کر رہے کسی معاملے سے پہلے اللہ کی رضا معلوم کرنے کے لیے، گویا کہ کوئی خاص عمل کر کے سونا، تو اس کو اس سے خواب میں منع کر دیا گیا کہ تم ان کے خلاف دعا مت کرنا، یعنی بد دعا نہ کرنا۔ تو اس نے قوم کو واضح منع کر دیا۔ قوم پھر اس کے پیچھے لگی رہی کہ نہیں، تم دوبارہ معلوم کرو۔ اچھا، اب کی بار ایسا ہوا کہ اس کو کوئی جواب ہی خواب میں نہیں ملا، تو اس نے قوم کو کہہ دیا مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تو لوگوں نے اور ہیلے بہانے سے ورگلانا چاہ، دیکھیں اگر اللہ نے منع کرنا ہوتا تو آپ کو ویسے ہی منع کر دیتے، لیکن اللہ نے کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ تمہاری مرضی پر ہے، تم کرو۔ اب کی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے پھر اور تحائف دیے، اس قدر اسے زیورات اور طرح طرح کے تحائف اس کو دیے کہ تم ان کے خلاف دعا کرو۔ تو بلعم بن باعورہ اس لالچ میں آ گیا اور وہ تیار ہو گیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف دعا کرتا ہوں۔ یہ اپنی سواری پر بیٹھا، اس کی سواری سے بار بار گراتی رہی، اور وہ ایک اشارہ تھا کہ یہ اس کام سے باز آ جائے، مگر یہ پھر سواری پر بیٹھ کر، وہ مال دولت کی جب لالچ میں آدمی آ جاتا ہے پھر اسے کچھ نہیں نظر آتا، آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ یہ اس بلندی پر، پہاڑ پر پہنچا۔ اس کی قوم بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ یہی آپ امید لگائیں کہ اب بس دعا کے کلمات نکلیں اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ دعا تو اس کی قبول ہو جانی۔ لیکن جیسے ہی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف دعا کرنے لگا تو اس کے کلمات اپنی ہی قوم کے خلاف آ رہے ہیں، تو لوگ اس کو کہنے لگے تم تباہ ہو، تم، یعنی اسی کو ڈانٹنے لگے کہ تم ہمارے خلاف دعائیں کر رہے ہو، میری زبان اس وقت میرے قبضے میں نہیں ہے، میں کہنا کچھ چاہتا ہوں نکلتا کچھ ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان لٹک آئی اور سینے پر آ گئی۔ اب اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو اب جو ہونا تھا، میری دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ ہاں، اس نے پھر ایک طریقہ ان کو بتایا کہ اگر تم بنی اسرائیل کے اوپر ہی کچھ یہ کرنا چاہتے ہو تو عورتوں کو سوار کر اور ان کو زینت وغیرہ دے کر ان کے لشکر میں چھوڑ دو، کہ جو قوم برائی اور بدکاری میں پڑ جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی ایک شخص کی برائی اور بدکاری کی وجہ سے طاعون کا مرض آیا، اور اس سے 70,000 افراد وہ طاعون کے مرض سے وہ بنی اسرائیل کے وہ ہلاک ہوئے۔ تو یہ ایک پورا واقعہ تھا، اس میں کئی چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی، کہ جب اللہ کوئی مقام مرتبہ دے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ والوں کے خلاف آدمی ہو جائے اور اللہ کے نبیوں کے، اللہ کے پیاروں کے خلاف ہو جائے، وہ چاہے ایک طرف مال لالچ کچھ بھی ہو۔ اور اس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات بہت بڑے منصب پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن مال دولت اس طرح کی لالچ کی وجہ سے
وہ بہک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی واقعے کو جو خلاصتاً بیان کیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، یعنی یہ بلم بن بورا کی بات ہے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے، تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا اگر ہم چاہتے تو اسے یعنی نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اسے اٹھا لیتے۔ بلم بن باورا جیسا شخص، اس میں اعظم پڑھنے والا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے درس میں بیٹھنے والے، اس کی باتوں کو لکھنے والے، بہت بڑا عالم بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے، اور عبادت گزار بھی ہے، زاہد بھی ہے۔ اس میں اعظم، عرش الہی کو دیکھ لینے والا، یعنی جس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور، وہ شخص مال کی ایک لالچ میں آیا اور اس نے کس طرح کا بگاڑ پیدا کر دیا۔ پھر اس نے جنت اور اس کی عظیم نعمتیں اور دنیا کے اندر جو اللہ نے دین کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے جو منصب دیا، اس نے اس کو بھی گویا کہ پس پش ڈال دیا، اور پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ایک حدیث ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دے۔ مال کی حرص والا یہ بھی بہت نقصان کرتا ہے۔ مرتبہ چاہنا ہے، منصب ملے، عہدہ ملے، اس عہدے کے لیے آج دیکھیے لوگ خون کی ندیاں بہا دیتے، وہ سامنے والے کی جان، عزت، مال، خواتین، گھر، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے وہ عام دنیا داری کے طور پر، سیاست کے طور پر، کسی طرح کا کوئی منصب عہدہ چاہیے۔ اور دین میں بھی کئی ایسے کہ جو منصب ہی دینی طور پر ہے، لیکن وہ منصب کے حصول کے لیے وہ کتنا کچھ بگاڑ بعض اوقات پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا دین کے نقصان کے لیے، اس سے فی زمانہ بھی لوگوں کو اور بالخصوص علماء دین کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ یہ کسی کے مال کی وجہ سے یا منصب اور عہدوں کی وجہ سے اگر یہ اللہ کے احکامات کو ہی تبدیل کر کے اور نصوص کے خلاف یہ لوگوں کو چلائیں، تو پھر ان کے لیے یہ سارے واقعات ہیں، ان کے لیے بھی یہ ساری وعیدیں ہیں۔ جو منصب ملا ہوا ہے، یہ علم کا جو منصب ہے، یہ سب پہ فوقیت رکھتا ہے کہ اللہ پاک نے جو یہ شان عطا فرمائی ہے، علم والی دولت عطا فرمائی اور رہنما بنا دیا ہے۔ اب اس میں مال، یہ وہ سب وہ اپنی ضرورت کی حد تک ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں نہیں ہے کہ اسی کو مقصد بنا لیا جائے۔ تو یہ ہم واقعات پڑھتے ہیں، آج نہیں تو برسوں کے پہلے کے بھی واقعات، جو بادشاہوں کے اتنے قریب ہو جاتے تھے، تو پھر وہ ان کی روح رعایت کے مطابق ہی بات کرتے، انہیں وہ اس طرح کا وہ فتویٰ دینا یا بات کرنا کہ جو وہ خود چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی لوگ انہیں درباری علماء کہہ کے، درباری مولانا کہہ کے ان کو پکارا جاتا ہے، جو واقعی اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتے۔ یہ بلم بن باورا یہ اللہ کا منکر نہیں تھا، رب کو تو مانتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا ان مانو، اور زبان سے بد دعا والے کلمات کہنے لگا، تو اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، دنیا بھی اس کی تباہ ہوئی اور آخرت بھی تباہ۔ آگے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
اولئک هم الغافلون، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہدایت اور گمراہیت دونوں کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، اب آدمی جس چیز کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہی بنا دیتا ہے، اور وہ ہدایت، کیونکہ اتنی عقل شعور تو سب کچھ عطا فرمایا۔ یہاں پر جو ذکر کیا کہ لوگوں میں سے اور جنات میں سے، اللہ نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ اب اگر جنات میں اور انسانوں میں سے ہی کوئی ایسی راہ کو اختیار کیا ہوا ہے جو جہنم کی راہ ہے اور جہنم کا راستہ ہے، تو ظاہر ہے وہ خود ہی بھٹکے ہوئے۔ ان کو کہا گیا کہ ان کے پاس دل ہونے کے باوجود بھی وہ مردہ ہیں، کہ وہ کوئی غور و فکر نہیں کرتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں، کیونکہ جانور بھی کم از کم اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور اپنے ضرر سے، نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو کفار کے لیے کہا کہ وہ اپنے نقصان سے ہی اپنے آپ کو نہیں بچا لے، کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچائے۔ اچھا، جانور وہ اپنے مالک کا کہنا مانتے، ان کے ہانکنے سے، بلانے سے، چلانے سے وہ چلتے۔ تو کافر بدتر اس سے ہی کہ وہ اپنے مالک کی ہی، رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جانوروں کو دیکھنے سننے کی یہ قوت تو ہے، لیکن اس چیز کی سمجھنے کی کہ یہ آیات ہیں، یہ فرمان ہے، یہ اس کی قوت نہیں دی ہوئی، وہ ان معنوں میں معذور ہے۔ لیکن ایک انسان معذور نہیں ہے، وہ تو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ یہ بدترین جو اس طرح یہ کفار ہیں، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ناظرین کرام، یہ چند آیات مبارکہ جس کا آج ہم نے درس سنا ہے، اور بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کو، یہود کے ان نافرمانیوں کی وجہ سے کہ جو بعد میں ان کے جانشین بنے، اللہ نے کیسے ان کو تباہ کیا، پھر بلم بن باورا کا واقعہ ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کو، اور پھر یہ جو آخر میں اللہ پاک نے یہ مثالیں دی ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی آنکھیں تو واقعی وہ آنکھیں نا کہ جو حق دیکھیں اور پھر پہچان جائے، کان حقیقی کان وہی ہیں جو حق سنیں اور پہچان جائیں اور پھر اس پر ایمان لیں، دل وہی حقیقی دل ہے کہ جو غور و فکر کر کے اور ان باتوں کو سمجھنے کی جسے توفیق مل جائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت پر استقامت عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کے پیغامات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اب یہاں سے آگے آیت نمبر 180 سے اپنے درس کا مزید نیکسٹ پروگرام میں آغاز کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن